بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ علق یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس کی پہلی 5 آیات وہ ہیں جو قرآن کی سب سے پہلی اور ابتدائی آیات ہیں جن سے نزول وحی شروع ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو وغیرہ اور پانی لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے. اب تو مکہ مکرمہ غار حرا کے پہاڑ سے بھی آبادی آگے نکل گئی ہے، تو اس وقت چھوٹا سا شہر تھا حرم کے گردا گردی، اور کافی دور تھا پہاڑ. اس کی چوٹی پر غار حرا ہے. وہاں پہنچنا بھی جوان آدمی ہی جا سکتا ہے، بہت مشکل سے آدمی اوپر چڑھتے، اور اوپر چڑھ جائیں تو پھر بڑی مشکل سے تھوڑا سا چوٹی سے آگے اتر کر پہاڑوں کی پتھروں کی چٹانوں کی تنگی میں سے درمیان سے گزر کر غار حرا تک پہنچتا ہے. چھوٹا سا غار ہے. حجاج کرام وہاں حاضری دیتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں. تو حضور وہاں فروکش رہتے، ذکر کرتے، اللہ اللہ کرتے رہتے. وہیں سے نزول وحی شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مبعوث ہوئے. وہ جو ایک فطری بےتابی بے قراری تھی حضور کے مزاج مبارک میں، جو آپ کو خلوت میں لے جاتی، جیسے سورہ ضحیٰ میں عرض کیا گیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو بےتاب و بے قرار پایا اور آپ کو راستہ دکھا دیا. یعنی نبوت کا نور تو مزاج علی میں تھا. اب جیسے غنچہ چٹکنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، پھر آخر وہ چٹکتا ہے، پھر پتیاں کھلنا شروع ہوتی ہیں اور پھول بن جاتا ہے. تو وہ ایک بے قراری، ایک اضطراب تھا جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے سارے جھمیلوں سے الگ کر کے حرا میں بیٹھنے پہ مجبور کر دیتا. وہیں پر نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا. جبرائیل امین حاضر ہوئے اور وحی کی ابتدا اقرا سے شروع ہوئی. پڑھیے.
انسان یا ہر ذی روح میں بعض علوم فطری ہیں۔ مچھلی کا بچہ پانی میں پیدا ہوتا ہے، فطری علم ہے تیرنے کا، وہ تیرنا شروع کر دیتے، اسے کوئی سکھاتا نہیں۔ جانوروں کے بچے جنگلوں میں پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ تلاش کر لیتے ہیں، پینا شروع کر دیتے ہیں، درندوں سے چھپنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا وائلڈ لائف، تو وہاں شتر مرغ کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ اسے انڈے سے نکلے 10 سیکنڈ ہوئے ہیں، تو 2 قدم چلتا ہے، ادھر سے بھیڑیا گزرتا ہے تو وہ اس طرح چھپ جاتا۔ تو وہ ساتھ کمنٹری کر رہے تھے کہ اسے پیدا ہوئے 10 سیکنڈ ہوئے ہیں، لیکن اسے پتا ہے کہ بھیڑیے سے چھپنا ہے اور کس طرح چھپنا ہے۔ یہ فطری علوم ہے۔ اسی طرح انسان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، ماں سینے سے لگاتی ہے تو دودھ پینا شروع کر دیتے، اسے کوئی سکھاتا تو نہیں کہ دودھ اس طرح سے سک کرنا ہے، اس طرح سے چوسنا ہے۔ نیند آتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، بول نہیں سکتا، روتا بلبلاتا ہے، اپنا اظہار کر لیتا ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو فطری ہیں۔ انسان کو اللہ کریم نے ایسا عجیب اور خوبصورت مخلوق کا روپ دیا ہے کہ یہ بہت سے علوم سیکھ سکتا ہے، اور بڑے غیر معمولی علوم سیکھتا ہے، جن کی بنیاد پڑھنے پر ہے۔ وہی بندہ علوم سیکھتا بھی ہے جو پڑھنا جانتا ہے، اور وہی آگے منتقل بھی کرتا ہے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اور آگے وہی حاصل بھی کرتا ہے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ تو یہ ایک فطری استعداد ہے کہ انسان لکھ پڑھ سکتا ہے، یہ استعداد فطری ہے۔ آپ بندر کو پڑھانا چاہیں، کسی اور جانور کو پڑھانا لکھانا چاہیں تو وہ لکھ پڑھ نہیں سکتا، کتنی بھی محنت کر لیں، اس میں فطری استعداد نہیں ہے۔ انسان میں خالق کائنات نے ایک فطری استعداد رکھی ہے حصول علم کی، جس کی بنیاد لکھنے پڑھنے پر ہے۔ یہ لکھنا کیا ہے؟ ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہیں، اور کیا ہے؟ ہر زبان کے جو حروف تہجی ہیں یا الفابیٹ ہیں، کیا ہے؟ ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہیں، نقطے ہیں، لیکن ان کو مقرر کر دیا گیا کہ اس کی یہ آواز ہوگی، اس کی یہ آواز ہوگی۔ ان کو جب جوڑا جاتا ہے تو الفاظ اور حروف بن جاتے ہیں۔ ان حروف کو جب جمع کیا جاتا ہے، الفاظ کو جمع کیا جاتا ہے، جملے بن جاتے ہیں، اور وہ باتیں جو ہم محفوظ کرنا چاہتے ہیں یا آگے منتقل کرنا چاہتے ہیں ان میں سمو دی جاتی ہیں۔ تو اصل مقصد وہ لکیریں یا وہ گھیرے یا وہ ٹنڈے نہیں ہوتے، اصل مقصد وہ پیغام ہوتا ہے جو ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو انسان میں یہ خصوصیت اللہ کریم نے رکھی کہ وہ لکھ پڑھ سکتا ہے۔ لکھنے پڑھنے سے گزشتہ قوموں کے تجربات اور جتنے علوم انہوں نے حاصل کیے، جو انہوں نے تحریر میں محفوظ کیے، وہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔ جو تجربات اس سے حاصل ہوتے ہیں وہ آگے منتقل کر سکتا۔ سو پہلی وہی بعثت عالی پر جہاں سے حضور کی بعثت شروع ہوئی وہ یہ تھی، اقرا، پڑھیے۔ کیا پڑھیں؟ اقرا بسم ربک،
اپنے پروردگار کے نام نامی سے پڑھی ہے۔ جس خالق نے، جس مالک نے پیدا فرمایا، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، جس نے یہ خصوصیت عطا فرمائی، اس کے نام سے پڑھی ہے۔ سو فرمایا علم وہ نافع ہوگا جو عظمت الہی پہ دلالت کرے گا۔ اگر اسی کو آپ اللہ کی اطاعت کے خلاف استعمال کریں گے تو یہ زہر بن جائے گا۔ علم نافع وہ ہوگا، خواہ وہ کسی شعبے کا علم ہو، لیکن وہ عظمت الہی پہ دلالت کرتا ہو، اللہ کا احسان یاد دلاتا ہو، بندے کو اللہ کا مطیع بناتا ہو، تو پھر وہ علم ہے۔ بہت بہترین شربت ہو، مفرح قلب بھی ہے جی، یہ صحت بھی ٹھیک کرتا ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے، بہت خوبصورت ہے، لذیذ بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، لیکن اس میں زہر ملا دیا جائے تو پھر اس کی لذت بھی ہے، خوشبو بھی ہے، لیکن بندہ جو پیے گا مر جائے گا۔ تو علم نافع وہ ہے جس میں زہر نہ ہو، اللہ سے دور نہ لے جاتا ہو، قرب الہی سے محروم نہ کرتا ہو، بلکہ عظمت الہی سے آشنا کرتا ہو۔ لہذا مفید علم، نفع دینے والا ہے۔ علم نافع کی بنیاد اس پر ہے، اقرا باسم ربک، اپنے پروردگار کے نام مبارک سے پڑھیے۔ حضور تشریف فرما تھے، راہ میں جبرائیل امین حاضر ہوئے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ سے لگا کر بھینچا اور پھر عرض کی، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما انا بقارئ، میں تو نہیں پڑھ سکتا، لکھنا پڑھنا مجھے تو نہیں آتا۔ انہوں نے دوسری دفعہ سینے سے لگا کر پھر بھینچا، پھر عرض کی، اقرا باسم ربک، اپنے پروردگار کے نام نامی سے پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا، ما انا بقارئ، پھر مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھنا جانتا ہی نہیں، میں پڑھوں گا۔ انہوں نے تیسری دفعہ پھر سینے سے لگا کر زور سے بھینچا اور پھر عرض کی، اقرا باسم ربک، آپ نے بھی دہرایا، اقرا باسم ربک۔ اللہ کریم نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، ہر کام کسی سبب کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قانون کے خلاف پیدا فرمایا۔ قانون یہ ہے کہ اولاد مرد اور عورت سے ہوتی ہے، لیکن وہ اکیلی خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ قانون تو وہاں نظر انداز فرمایا گیا، لیکن یہ قانون وہاں بھی نہیں چھوڑا گیا کہ ہر کام کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے، اور وہ سبب تھا کہ جبرائیل امین کو حکم دیا کہ آپ جا کر دم کریں حضرت مریم کو۔ انہوں نے دم کر دیا۔ اب جب بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں تو جبرائیل امین کے دم کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کر رہے ہیں، لیکن سبب ضروری ہے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ عہد حاضر میں متقدمین کی مثال ہوئے ہیں، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، بہت نامور ہستی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا غور کیا کہ ہر کام کسی سبب کے نتیجے میں کیوں ہوتا ہے؟ اللہ جل شانہ کرتے تو خود ہے، تو پھر درمیان میں سبب کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟
جب ہوتا قدرت باری سے ہے تو سیدھی بات سامنے کیوں نہیں آتی یہ کام اللہ نے کر دیا؟ کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس پہ بڑا غور کیا، پھر میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اگر یہ سبب کا پردہ ہٹ جائے، یہ حجابات ہٹ جائیں، تو کچھ باقی نہ رہے، تجلیات باری کو دنیا برداشت نہیں کر سکتی، ہر چیز بھسم ہو جائے، تباہ ہو جائے، خاک ہو جائے۔ اس لیے تجلیات باری پر حجابات کا پردہ ہوتا ہے، اسباب کا پردہ ہوتا ہے، کرتے اللہ ہیں، سامنے سبب ہوتا ہے۔ ان کی بات بڑی خوبصورت ہے۔ چنانچہ نزول وحی کے وقت تجلیات و انوارات باری تھے جو قلب اطہر میں لے گئے، نور نبوت تھا جس کی ابتدا ہو رہی تھی، اللہ نے عطا کرنا تھا، حضور نے قبول کرنا تھا۔ تخلیق ہی آپ کی ازل سے اسی لیے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ عالمین میں تو ساری مخلوق آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے حضور کو پیدا فرمایا گیا، سبب پہلے تھا تو نتیجہ بعد میں آیا۔ لیکن یہ سب باتیں عالم امر کی تھیں۔ عالم خلق میں حضور اپنے وقت پہ تشریف لائے، بعثت عالی اپنے وقت پہ ہوئی، اور وہ تجلیات و برکات جو قلب اطہر میں سموئی گئیں، جنہوں نے روشن ہو کر قیامت تک کی انسانیت کی رہنمائی کرنی تھی، اس کی ابتدا جبرائیل امین کے سینہ لگا کر بھیجنے سے ہوئی۔ عطا تو رب العالمین نے خود کرنی تھی، یہ ایک سبب بنا دیا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ پھر سینے روشن ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ تو صوفیاء بھی جب کسی کو حلقہ ذکر میں لیتے تو یہ مسنون طریقہ ہے کہ پہلی دفعہ اسے 3 دفعہ توجہ دیتے تھے، ایک دفعہ لطائف کرائے، پھر کرائے، پھر کرائے۔ یہ وہی سنت ہے کہ ابتدا میں 3 دفعہ توجہ دی جائے، چونکہ کچھ علوم فطری ہیں جو بغیر کسی کے بتائے حاصل ہو جاتے ہیں، کچھ علوم حصولی ہیں جو سیکھنے اور حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ دنیاوی علوم میں بھی بہت سے علوم فطری ہیں جو بچہ پیدا ہوتے ہی سیکھ کر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر باقی علوم معاشرے سے، والدین سے، ماحول سے حاصل کرتا ہے، سیکھ کر، دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر، مختلف طرح سے تجربات کر کے جانتا رہتا ہے۔ یہ سارے تو علوم ظاہری ہیں۔ اب علوم ظاہری تو ہر ایک کے لیے ہیں، ہر انسان کے لیے ہیں، اس میں مومن کافر کی کوئی تمیز نہیں۔ جس کا دماغ صحیح ہو، پاگل ہو جائے تو علوم ظاہری بھی حاصل نہیں کر سکتا، دماغ درست نہ ہو تو علوم ظاہری بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کا تعلق دماغ سے ہے، عقل سے، خرد سے ہے۔ اگر دماغ درست ہے تو علوم ظاہری بہت سے ایسے ہیں جو خود بخود جوں بڑا ہوتا ہے ماحول اور معاشرے کو دیکھ کر سیکھتا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو سن کر سیکھ لیتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو اسے باقاعدہ سکھائے جاتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے، سکول میں سیکھتا ہے، اساتذہ سے سیکھتا ہے، اخباروں سے، رسالوں سے، تقریروں سے، جلسوں سے۔ یہ ظاہری علوم سارے دماغ کی سلامتی کے محتاج ہیں۔
یہ سارے بدن کے کام آنے والے علوم ہیں۔ اصل انسان تو روح ہے، بدن تو اس کا ایک آلہ ہے، سواری ہے۔ تو اس انسان کے جتنے علوم ہیں وہ اللہ کی عطا سے ملتے ہیں، اور ان کے لیے جس طرح ظاہری علوم کے لیے دماغ درست ہونا ضروری ہے، ان کے لیے دل کا سلامت ہونا ضروری ہے، وہ قلب انسانی حاصل کرتا ہے۔ اور قلب سے مراد یہ لوتھڑا نہیں ہے جو خون پمپ کرتا ہے، اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جس سے قرآن کریم قلب کہتا ہے، اس کی جگہ اس کے اندر ہے۔ وہ قلب پیدائشی طور پر ہر انسان کو عطا ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات کہ کوئی اسے تباہ کر دے اور یہ کہ کوئی اسے سلامت رکھے۔ تو جس کا قلب سلامت رہے وہ علوم باطنی حاصل کرتا ہے۔ وہ بھی دو طرح سے حاصل ہوتے ہیں، ان میں بھی جس طرح ظاہری علوم میں زبانی تعلیم و تعلم بھی ہوتا ہے اور تجربہ بھی ہوتا ہے۔ استاد آپ کو پڑھاتا ہے کہ کھیتی باڑی اس طرح کی جاتی ہے، لیکن سارا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کرتے ہیں۔ استاد پڑھاتا ہے کہ یہ طریقہ حساب کتاب جمع تفریق کا ہے، لیکن صحیح سمجھ تب آتی ہے جب آپ دفتر میں بیٹھ کر جمع تفریق حساب کتاب یا دکان پر بیٹھ کر کرتے ہیں۔ قلبی اور باطنی علوم زبانی بھی ہوتے ہیں، تعلیم بھی کیے جاتے ہیں، جیسے قرآن کریم مصدر ہے سارے علوم کا، حدیث پاک مصدر اور خزانہ ہے سارے علوم کی، لیکن سمجھ توجہ سے آتے ہیں۔ جیسے جبرائیل امین نے عرض کیا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جب توجہ نصیب ہوئی ایک بار دو بار، تیسری بار آپ نے پڑھنا شروع کر، پھر تو نہیں فرمایا ما انا بقارئ۔ تو قلبی علوم یا روحانی علوم یا باطنی علوم اور کیفیات شیخ کی توجہ یا القاء سے آتے ہیں۔ ان میں بھی ظاہری تعلیم بھی ہے، جیسے قرآن کریم سارا قلبی علوم کا خزانہ ہے، اس میں مادی علوم کے بھی سمندر بہا دیے گئے، لیکن مادی علوم قرآن نے سارے وہ بیان کیے جن پر عمل کرنے سے قلب تباہ نہیں ہوتا، جن کے خلاف عمل کیا جائے تو قلب تباہ ہو جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں حکیم اور طبیب بتاتے ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں کھاؤ گے تو دماغ کو قوت ملے گی، یہ کھاؤ گے تو دماغ خراب ہو جائے گا، پاگل ہو جاؤ گے۔ تو قرآن کریم سارا نصاب زندگی وہ بتاتا ہے جس سے قلب زندہ ہوتا ہے، اسے تقویت ملتی۔ ساری حدیث پاک قرآن کریم کی شرح ہے، وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ زندگی اس طرح بسر کرو، اس طرح کماؤ، اس طرح کھاؤ، اس طرح خرچ کرو، اس طرح دوستی، اس طرح دشمنی، اس طرح سارے آداب دنیا کے سکھاتی ہے کہ ہر کام اس انداز سے کرو کہ قلب میں تازگی، فرحت اور قوت پیدا ہوتی رہے۔ لیکن حقیقتاً وہ تازگی اور فرحت اور قوت آئے گی کہاں سے؟ توجہ سے۔ اگر شیخ کی توجہ نصیب نہ ہو تو اس میں ساری عمر آپ بہت اعلیٰ دین پہ کام کرتے رہیں، آپ کی نجات ہو جائے گی، ترقی درجات جو ہے وہ سینہ بسینہ اس توجہ سے نصیب ہوتے ہیں۔ اور اس کی بنیاد ہے کہ نور نبوت کی ابتدا اللہ کریم نے توجہ سے فرمائی، جبرائیل امین کو توجہ دینے کا حکم دیا۔ یہ نہیں ہے کہ جبرائیل امین حضور کے شیخ بن گئے، نہیں،
جبرائیل امین امین تھے ان برکات کے جو اللہ نے عطا فرمائے، واسطہ اور ذریعہ تھے پہنچانے کا۔ جس طرح سارا قرآن کریم جبرائیل امین نے پہنچایا، اس میں کوئی زیر زبر کوئی نقطہ جبرائیل امین کا اپنا نہیں ہے، اللہ کا ذاتی کلام پہنچانے کا سبب اور ذریعہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا نزول ختم ہوا، پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں اور واپس آئے تو آپ کا جسم لرز رہا تھا، لرزہ طاری تھا، اور اہلیہ مبارکہ سے فرمایا زملونی زملو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے تو انہوں نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ جب آپ نے واقعہ بیان کیا تو ان کا ایک قریبی عزیز تھا ورقہ بن نوفل، وہ انجیل کا عالم تھا، وہ ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے گئیں۔ وہ کافی عمر رسیدہ تھے کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یہ تو وہی ناموس اکبر ہے، یہ اللہ کا فرشتہ ہے، آپ پر وہی نازل ہوئی ہے، اور میں تو بہت عمر رسیدہ ہوں، کاش مجھے عمر اس وقت تک مہلت دے جب یہ قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ تو آپ نے فرمایا یہ مجھے شہر سے نکال دیں گے؟ فرمایا بے شک یہ آپ کو شہر سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیں گے، یہ آپ کو بہت ایذا دیں گے، بہت دکھ دیں گے، اگر زندگی وفا کرے تو میں اس وقت آپ کی خدمت کر سکوں، آپ کی رفاقت کروں، لیکن کچھ روز بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا، بہت ضعیف آدمی تھا۔ تو یہ نزول وحی کی ابتدا تھی، اقرا بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام نامی سے پڑھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔